السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ علماء کے اندر بھی اس چیز کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ عموماً آپ نے کافی علماء سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے حوالہ سے گفتگو سنی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو تعالی عنہ کو حضرت عمار بن یاسر یعنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کو کچھ جو ایسے بھی ہیں علماء کے اندر اختلاف ہے نا، وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ باغی گروہ تھا۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنائیں گے، اور ناظرین ہم ان کی رائے لیں گے، ان کا موقف سنیں گے، اور ناظرین آپ بھی، کیونکہ آپ بھی کمنٹس کے اندر اپنی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ الحمدللہ مجھے اس چیز پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے کچھ بھائی، میرے کچھ ساتھی میری کمنٹس کے اندر اصلاح کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے۔ اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو کمنٹس کے اندر میری اصلاح کرتے ہیں اللہ پاک ان کے علم میں بھی اضافہ عطا فرمائے۔ تو کہیں ناظرین آج ہم بڑھتے ہیں ان علماء کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار کو باغی پہ ایک جماعت قتل کر کے اس کی تفصیل بتائیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک جملہ بتا دیں، اس باغی سے مراد اگر حضرت معاویہ کی جماعت تھی، اور جماعت نعوذ باللہ جس باغی کی بات ہے وہ باغی تو جہنم کی طرف بلاتا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ تو پتہ چلا یہ حضرت معاویہ کی جماعت نہیں تھی، وہ خارجی تھے جن سے امام حسن کی صلح نہیں تھی، خارجیوں نے مانا۔ اور میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے کے لیے اس پہ تیار ہوں۔ میں نے حضرت حدیث عمار پر پورے 300 صفحات کا رسالہ لکھ دیا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا قریب، مستقل طور پہ کہ مرزا کہتے ہیں یہ بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں وہ روایت ہے جس کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کتب البخاری ثم حذفها، امام بخاری نے شروع میں روایت لکھی تھی پھر میٹ دیا تھا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس روایت کو اٹھا کر بخاری کی بات کرتے ہو۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ثم حذفها فیہ نکتۃ خفیۃ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ روایت لکھ کے میٹ دی، کیوں کہ اس میں ایک نکتہ تھا لأن الراوی الحدیث ابا سعید الخدری لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس راوی کی جس روایت کا نام لیتے اس صحابی نے یہ روایت تو حضور سے سنی نہیں ہے، اس روایت کی بات کرتے ہو، یہ حضرت عمار کی روایت ہے۔ نحو ابن حجر اسقلانی کی اس بخاری کی حدیث پر بات جو بخاری کا شارح پھر ہمیں بتا دے، غلط بولتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کے۔ اگر مرزے میں جرات ہے نا اسی حدیث عمار پہ ہم سے بات کر لے اور انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کر کے بتائیں گے کہ مرزے نے ماں کا دودھ پیا یا بوتل کا پیا۔ مجال ہے حضرت، کون بات حضرت عمار ابن یاسر کے حوالے سے؟ اگر حضرت عمار ابن یاسر کے قاتل نعوذ باللہ حضرت معاویہ ہیں تو عمار ابن یاسر کے قاتل کو تو جہنمی کہا گیا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ پھر حضرت امام حسن نے صلح کر کے حکومت ان کے ہاتھ میں دی ہے، تو اعتراض امام حسن پہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ ایک جہنمی کو حکومت دے دی ہے۔ آج تو اور میں کسی جہنمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اور میں کسی جہنمی کی سپورٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ حضرت امام حسن، امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے ان کے ہاتھوں میں حکومت دے دی، وہ دوست کے لوگ تھے، حالانکہ وہ کون ہے جس کو قرآن کریم سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے جنت کا پرومس کر لیا، جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ پیش کرتے ہیں یار ہے گئی ظالم ہے تو کوئی گل انصاف نہیں کرتے ہی نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام مسجد نبوی بن رہی سی، لوگ ایک ایک پتھر ٹوندے سی، حضرت عمار ابن یاسر دو دو پتھر لے آؤں رہے سی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے نالے مٹی چاڑی تے نالے آکھیا وے عمار تقتل الفئۃ الباغیہ، عمار افسوس ہے کہ تو اینیاں نیکیاں کر رہا، ماں تیری سارے تو پہلا اسلام دی ابو جہل نے شہید کی، باپ تیرا یاسر ماریا، تے تیری قسمت بھی ہے کہ ایک باغی گروہ تینوں قتل کروں گا، تد وہ میرے جنت ویدون کر النار، تو انہوں جنت ال سدیں گا اور دوزخ ال سدیں گا۔ صحیح بخاری تو وڈی کتاب ہے حدیثاں دی، دیوبندیاں حنفیاں دی کوئی نہیں، پوچھے اللہ دا رسول کہہ رہے
تے پوچھ لو بے مار پھر کدوں شہید ہویا آپ جدو کڈو گے بھی جنگے صفین سی معاویہ دے لشکر نے انہوں ماریا اور دو آدمی پھر جڑے سی معاویہ دے سامنے جا کے انعام لین لیے کہا کہ میں عمار نو ماریا عمار بڑے نمایاں آدمی سی چھوٹے جا نہیں سی ساری دنیا دی نظر سی بھی جدھروں عمار شہید ہونا وہ حق تے ہونا دوجی پارٹی جڑی باغی اور جہنمی ہونی حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت نعرہ حیدری جدو انعام دے طالب سی ایک آکھے میں قتل کیتا مینوں انعام ملنا چاہیے دوجا آکھے مینوں انعام ملنا چاہیے خود معاویہ دے نال ہی عمر بن العاص سی انہاں دا لڑکا سی عبداللہ یہ بڑا عالم فاضل آدمی سی انہیں آکھیا دوویں جھگڑدے آ میں جو جہنم چن جانا تو معاویہ نے کیا ناری یار تو سارے نال ہیں تے نالے گل کرنا انہیں آکھیا تانوں بھول گیا اللہ دے رسول نے مسجد کی تعمیر دے وقت کیا جڑا عمار نوں ٹولا قتل کروں گا باغی ہے اور جہنمی ہے اس وے معاویہ دے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ طرح کو ہوندی نا رائی وہ بھی کہندا چار بھول گئے حضرت علی دی محنت کر لیے معافی منگ لیے چٹ مطلب بدلیا دین دی بالکل گل اٹھ کرتی کہنے لگا قاتل اسی ہیں قاتل معاویہ نہ علی ہے نہ نال لے آندا تے نہ ماریا جاندا اے قتل او دا ساڈا قتل نہیں اے دماغ ہی شامیاں دے اٹھتے کہن لگا مینوں قاتل آندے جی قاتل وہ جڑا نال لیا سی وہ ساڈیاں تلواراں دے اگے انہیں لیا کے کھڑا کیتا حضرت علی دے پیٹے پاتا تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو سنیا تو آپ نے فرمایا انہوں جا کہہ جو بھائی تیرے اصول دے مطابق حمزہ دے قاتل مکے دے کافر نہیں رسول اللہ نال لے گئے کوئی شرم کریا کرو جہدے نال ہوندا جہدی حمایت لئی انہوں قاتل ہوندا قاتل وہ پارٹی ہے جنہاں دے مقابلے ہوندا یعنی اللہ دے رسول دا واضح اعلان کہ عمار نوں باغی ٹولا قتل کروں گا اے انہوں نے جنت والا بلاؤ گا دوزخ والا اے صحیح بخاری اگر کہن ہونے کٹ کے دے دیے پڑھ کے ویکھ لیں اللہ دے رسول دے بعد فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ایویں اپنی طرفوں نہ گلاں کرن معافی منگنی تے منگدے رہ گن یا اللہ انہاں دا قصور معاف کر دے صفائی نہ دیا بالکل صفائی نہ دین ڈیفینس نہ کرن جھوٹھی وکالت نہ کر من ڈر کہ ہے گے جھوٹے ہے غلط ہے چلو اللہ معاف کرے یہ میرا بھی کوئی نہیں بگڑتا میں بھی آکھا چلو اللہ معاف کر دے مگر یہ کوئی نہ کہے کہ حق تے دی صحیح ہے بالکل غلط کرے یہ نہ اہل سنت دے کسی فقیہ کہی ہے نہ مفسر کہی نہ بالکل ہن تہاڈی ضد کھڑی ہے یہ کوئی گل نہیں اہل سنت دا بھی پکا مذہب ہے کہ الحق کو ماری حق کری دے نال سی اور باقی سارے جڑے غلط وہ بالکل غلطی سے سی انہاں چوں کوئی سچا نہیں ایک آخری جنگ رہ گئی امیر المومنین علیہ السلام دی جنگ نہروان وہ بھی اللہ دے رسول علیہ السلام مارے غنیمت تقسیم کر رہے تھے ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا عبداللہ بن ذوالخیسرہ کہنے گا اے اللہ دے رسول انصاف کریا کر تو انصاف نہیں کیتا اور تیری یہ تقسیم بالکل غلط ہے تو ظالمانہ ونڈی اللہ دے رسول نے فرمایا تیرا بیڑا غرق ہو جائے جے میں عدل نہیں کرنا اس زمین سے اور کون عدل کرنا مسلمان اخوانا ہے تینوں اینی شرم نہیں آئی اللہ نو میرے تے بھروسہ بھی میرے ذریعے کلام دنیا تے اتار رہا وہ مینوں امین سمجھا تو میری امانت تے اعتراض کیتا اس ایک صحابی نے آکھیا اللہ دے رسول اجازت دیو میں دا سر کٹ دیا فرمایا سر یار کی کٹنا تقدیر دا علم جڑا اللہ نے مینوں دتا وہ مطابق یہ گروہ نکلنا اور انہوں نے قرآن پڑھنا اینا اعلیٰ تسی انہوں دے سامنے اپنا قرآن جڑا نو بے قدر جانو گی نمازاں بہت اعلیٰ پڑھنیاں نیکیاں کرنیاں مگر وہ دین چوں نکلے ہونے دین چوں انہوں دا کوئی حصہ نہیں جتھے پاؤ انہوں نے قتل کرے اس سے اللہ دے رسول نے ایک نشانی دس دی جس نے امیر المومنین علیہ السلام دے ساتھی اسے مطمئن ہو گئے ورنہ جدوں یہ تیسری جنگ ہوئی جڑے لوگ مارے گئے قرآن پڑھتے سی نمازاں پڑھتے خود امیر المومنین علیہ السلام دے ساتھی جڑے سی پریشان ہوئے بھی امیر المومنین ساڈے کو غلطی ہوئی ہے یہ بندے تے بڑے دیندار اور نمازی انہاں دی مسجداں جو ہر وقت قرآن دی آواز آؤندی مگر اللہ دا رسول ایک نشان دس گیا حضور نے فرمایا اس گروہ دی نشانی ہونی قرآن دے قاریاں دی جو انہاں چ ایک آدمی جو سدیا ہونا وہ دا بازو نہیں ہونا جس طرح عورت دا پستان ہے اس طرح گوشت دا دوسرا لٹکدا ہونا اور سر تے جا کے جس طرح بلی دیاں مچھاں اس طرح وال ہونے ایک اس گروہ دے وچ ایک شخص ہونا چنانچہ جدوں آپ دے ساتھیاں نے امیر المومنین علیہ السلام دے ساتھیاں نے شبہ کیتا بھی یہ غلطی ہو گئی لگتی ہے تو لوگ بڑے پہلا ہے بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام دے ساتھی سی پھر لشکر تو نکل گئے نکلے کسی غلط گل تو نہیں سی نیت انہوں دی بھی نیک سی تدے امیر المومنین علیہ السلام کہہ گئے نہج الباغ کہ میرے باغ خارجیاں نہ جنگ نہ کرے انہوں نے حق نوں تلاش کیتا پا نہیں سکے نیت نیک ہے نا جی معاویہ نے باطل نوں تلاش کیتا پا گیا وہ کامیاب ہو گیا وہ دار لگ گیا یہ لوگ ہے گے نیک سی نیکی سی رنج چیز تو آ گئے
بھی یہ معاویہ نال سالسی مندا امیر المومنین کی حق سی؟ تو سچا خلیفہ ہے امیر المومنین محمد ہے، یہ سالسی میں چکر دی کہڑی لوڑ سی؟ یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے کاری سی قرآن دے مگر رنج چ آ گیا۔ آپ نے فرمایا یار میں کسی بندے نو سالس نہیں منیا، میں قرآن نو سالس منیا، جے قرآن تے دونوں سالس فیصلہ کرن گے تو منظور ہے، جے وہ تو ہٹ جان گے تو میں انسانوں کی گل مننی۔ مگر وہ بعد نہیں آئے، 12,000 دا لشکر الگ ہو گیا جنہوں نے آپ نے سمجھایا بجائے 8,000 تے طائب ہو گئے، 4 نہیں ہٹے۔ یہ جنگ نہروان، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ 3 جنگاں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے لڑنیاں پئیاں، مر گئے۔ لوگوں نے آخیا یہ ظلم ہو گیا لگتا ہے، ایڈے ہی قرآن نو پڑھنے والے نمازی۔ آپ نے فرمایا نا جو ٹنڈا تلاش کرو، جب ٹنڈا لب گیا تو بھائی ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کو معافی منگن۔ لوگ جاندے رہے آندے رہے، لاشاں پھوڑ کے نہیں جی وہ کوئی نہیں ملیا۔ آپ نے آسمان بار بار ویکھیا تھا کیا صدق اللہ صدق رسول، اللہ بھی سچا تو رسول بھی سچا، لبنا انہیں ضرور ہے، تمہوں نہیں لبا چلو میں جانا۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے گئے، 13 لاشاں ایک دوسرے کے اتنے پئیاں سی، ایک ایک کر کے انہوں نے کھڑوایا، تھلے لاش نکلا پئی اور آپ اسے سجدے پہ، اور سارے لوگوں نے یقین کیا بے واقعی یہ گروہ ہوئی ہے جی حضور نے خبر دیتی۔ تو مسروق ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں مدینہ گیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے میں پوچھا مسروق ہے دس دے یار ٹنڈے دی کوئی گل ہے تو ویکھیا؟ انہیں 50 بندے پیش کر دیتے کہ اماں اے 50 بندے گواہی بھی اسے ہولیے دا بندہ نکلیا جہاں اس طرح گوشت سی بازو رنگی۔ اسے امیر المومنین ام المومنین نے آخیا کہ عمرو بن عاص رب لعنت کرے، یہ تو مینوں آندا سی مصر میں اس ہولیے دا آدمی قتل کیتا، تو 50 بندے پیش کرتے پہ وہ تو جنگ نہروان مارا گیا۔ یعنی جھوٹ بول بال کے بھی چاہتے سی کہ امیر المومنین علیہ السلام کو داغدار کیتا جائے، مگر 3 جنگاں جڑیاں انہاں خود رسول اللہ دا فیصلہ، حدیث الحوب اور حدیث عمار اور حدیث ذوالصدیہ ٹنڈے دی حدیث، اے تیناں تو بعد رسول اللہ مور لا گئے بے حق علی دے نال ہونا، جڑے مقابلے چاہنے غلط اور باطل ہونا ہے۔ اس تو بعد ہمیں جھگڑا جاری رکھنا، مناظرے کری رکھنے، حکمت خراب کرنے کی گل ہے، یہ جو لبنا کچھ نہیں، نہ اہل حدیث ہو رہا نہ دیوبندی، کچھ بھی نہیں، شرارت ہے، یہ بالکل شرارت ہے۔ صاف اعلان کرو کہ انہاں لوگوں نے جو کسی حضرت علی علیہ السلام دے مقابلے کیتا ہو سب لوگ باطل تے سی، غلط سی۔ باقی اللہ کو معافی منگنی تو منگتے رہو، تھوڑا دل ایڈا وڈا کوئی گل نہیں، منگ لو معافی، مگر یہ نہ کیا کرو وہ بھی صحیح تھی، سچے بالکل جھوٹھی گل ہے۔ اور مرزا غالب کے شعر سے میں گل ختم کر دوں، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، انہیں جو جی خطا اجتہادی ہے، سب نے غلطی لگی، کوئی حیا کرنی چاہیے۔ ہزاراں آدمی ماریا گیا، انگنت بندے مرے، اور عمار جیسے آدمی جا رسول اللہ نشان دس گیا جی بھائی جس ٹولے کے ہتھیں مرنا باغی ٹولا ہونا، اور دوسری پھر توبہ نہیں کی تو تسی انہیں جی گل مکاتی نہیں، ذرا سمجھدا پھر سی نیچا انہوں دی بھی نیک سی، ایک کولوں گل بنا لی ہے، ایک کوئی نہ اہل سنت دا مذہب ہے نہ شیعہ دا۔ اللہ پناہ دے حق تے آ جاؤ کہ محبت نہ رہو، دائر ایسے ایسا نہیں بس شیعہ سنی جنگ برپا کر کے یہودیاں ہندوؤں نے موقع دیے، ساری دنیا جیسے وحدت اسلامی کی ضرورت ہے۔ تہاڈا ذہن ہے بھی فلاں حق تے سی تسی وہ رکھو، وہ دوجے نوں سمجھدے، مگر مشترکہ گلاں نہیں سارے متھے دھو دیے، اسلام دے بچا دی کوشش کریے۔ میں تہاڈے سامنے امام علی رضا علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھوں گا۔ لوگوں نے انہوں نے پوچھا الکافی سے کہ امام یہ جی حکومت ہے یہ عباسیاں دی ظالمانہ، اگر کوئی دشمن علاقے مسلمانوں دے حملہ کر دے سانوں انہاں دی خاطر جنگ لڑنی چاہیے۔ فرمایا انہاں دی خاطر جنگ نہ لڑے ہوئے گناہ ہونا، اسلامی علاقہ بچاؤ لی جنگ لڑو، کیونکہ اگر اسلامی علاقہ ہی ختم ہو گیا تو پھر نہ شیعت رہنی نہ سنت رہنی، کچھ نہیں رہا۔ وَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دین محمد، جدوں اسلام دا نا ہی مٹ گیا کہڑی شیعت تسی لئی پھرنی ہے، کتنے حسین علیہ السلام دا تذکرہ رہنا، اس تو کفار دے مقابلے ایک ہو جاؤ۔ اس پاروں تو میں تمہیں وقت اسلامی دا درس دوں گا، تے اپنے جڑے اہل سنت پڑھا اس بستی جو انہوں نے ساری دنیا جتھے موجود ہیں کہوں گا کہ عدل تو کم لو، امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ برحق کیا رسول اللہ دا جانشین ہے، اور وہ دے مقابلے جڑے جنگاں تے ہے خود اہل سنت دے امام منظر پہ باطل تے سی غلطی تے ہے، انہوں نے ایویں حق تے نہ کہو، اگ پڑکایا نہ کرو، اگ نو ٹھنڈی کرو، من جاؤ کہ وہ لوگ غلطی تھے انہوں کا قصور سی، یہ اندر نہ کوئی شک ہے نہ شبہ، یہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے اپنے واضح فیصلے ہیں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی اولاد دی محبت، اہل بیت دی محبت خدا رسول دے نزدیک بڑی ہے، قیمت اور قدر ہے، یہ نجات دا باعث بننی ہے۔ بہت بڑے وہ بھی شیعہ دے مخالف ہوئے، مجد الثانی شیخ احمد فرندی مگروں دے میرے والد ہمیشہ ہدایت کر رہے احمد گل سن، آل محمد نہ محبت ایمان تے خاتمے دی ضمانت ہے۔
اس بندے دی اخیر جڑی ایمان تے ہوندی ہے۔ فرمایا موت دا وقت آیا، میں آخیا میاں جی تسی آ گل کردے ہو تے اپنے ایمان دا دسو۔ انہیں آخیا محبت اہل بیت دا فیض ہن میں پا رہا، آخر وقت رسول اللہ دی آل دی محبت جڑی وہ پروں میں ایمان تے جا رہا۔ اللہ مینوں تہانوں سارے کربلائی صاحب نوں باقی مومنین اور مسلمانوں نوں سارے ایمان تے رکھے، رسول اللہ دی محبت نصیب کرے، انہاں دی اولاد دی محبت سارے سینیاں پیدا کرے، اور وہ بات جڑی انہوں سارے دلاں جما دے کہ من آذ علی فقد آذانی، کہ جن نے علی نوں دکھ دتا انہیں علی نہیں دتا مینوں دتا۔ اور یہ حدیث پاک بھی انہیں سنی لوگ دے انصاف کرنا اج یہ روندے ابھی بعض لوگ صحابہ نوں برا کہندے فلانا اے پہل کس کیتی، اس بری رسم دا آغاز کن کیتا؟ مسلمانوں دے ممبر جڑے سی مشرق تو مغرب کن آلودہ کیتے؟ بے جمعے اور عید دے خطبیاں دا حصہ بناتا، نعوذ باللہ کہ علی رضی اللہ محبت رکھنے والے تے لعنت، یہ حصہ بناتا دین دا۔ لوگ نماز پڑھن جان عید دی اور جمعے دی اور خطیب یہ کہے، اور جے کوئی غریب اٹھ کے اعتراض کرے بھی یار کتے لعنت تسی کر دے، کوئی خدا دا خوف کو دے سر اڑاتے جان، اس پاروں اگ آپ لا دیتی، پوری دنیا نے اس بری رسم تے لاتا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی بیوی صحابی نوں آندی ہے کہ تہاڈے سامنے ممبراں تے اللہ دے رسول تے لعنت ہوندی، انہیں آکھا توبہ اما رسولوں کو لعنت کر سکدا؟ انہیں آکھا کہندے کہ نہیں لعن اللہ علی ومن حبہ، علی اور ادنا محبت رکھنے والا تے لعنت، تے میں رسول دے کر عمر گزاری ہے سب تو زیادہ محبت علی نہ رکھنے والا رسول سی۔ اس تے مار کتھے جاندی ہے؟ تسی کی کردے جے؟ تو جب مسلمانوں کے ممبر سے ناپاک رسم جاری کرتی، مخالفت کرنے والے سر کٹے، وہ گندی رسم نے دوسرے گروہ بھی پڑکاتا کیتا، انہوں نے بھی ماڑا ہی کہ کوئی فائدہ نہیں سے برے آدمی کی گل مگر لگ پی تسی بھی گالاں تے آ جاؤ، ایک چنگا کام نہیں۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام دا خطبہ نہج البلاغہ جدوں سنیا بھی میرے لشکر دی کئی شامیوں نوں گالاں کرن لگ گئے، فرمایا میں یار لعنت کرن والے اور گالاں کرن والے نہیں پسند کردا، دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں دے دل میں دے۔ اس تو تسی وہ بنو جڑا تہاڈا امام آندا سی، اور تہاڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دتی ہے۔ یقین جانو اہل بیت دے ایسے احسان نہیں امت بھلا سکتی کہ 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی اور میں انہاں تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کیتی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا، بلکہ معاویہ دے والدی ابو سفیان آ گئے، انہوں نے حضرت عباس نوں چاچے نوں آ کے پڑکارتا، نجران سی اسے کہ کیڑا خلیفہ بن گیا، بنو تیم 4 بندے مکے انہاں چوں خلیفہ بن گیا ابو بکر، اسی عبد مناف دی اولاد مر گئے، نیڑے میں رلدے سی۔ حضرت عباس ہی اس گل تے لگ گئے، حضرت علی کو گئے اٹھ تو کھڑا ہو، اور ابو سفیان نے آکھیا میں مدینے دی گلیاں سواراں اور پیادے نہ بھر دوں گا تیری امداد لئی۔ امیر المومنین دے اس احسان نوں نہ شیعہ یہ بدلہ دے سکتے نہ سنی۔ آپ نے فرمایا جاہلیت و اسلام، اور کفر دے زمانے بھی اسلام دا برا تکدا رہا تو ابو سفیان تے ہن بھی تکدا، میری امداد دے بہانے نہ مدینے کہڑے لشکر لے آنے، وہی ہے نا جڑے جنگ خندق چ لیا سی، میری امداد دے بہانے لے آؤں گا، نہ ابو بکر رہوں گا نہ میں رہوں گا، اسلام دا ہی بوٹا پٹ دیں گا، جا کے کام کر، اگر وہ بن گیا تو میں وہ خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤنا۔ اے آپ دا پرامن رہنا، اسلام دی بہتری لی مسلمانوں دا ساتھ دینا، یقین جانو ایڈا وڈا اثار ایڈی وڈی قربانی ہے، یہ مقابلے گل ہی کوئی نہیں۔ بے شک سمجھدا ہر لحاظ نہ میں انہاں تو بہتر ہے، مگر وہ اپنا حق جاندا ویکھ کے آندا اسلام نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ خود حضرت فاطمہ سیدہ تو زہرا نے ایک موقع پہ آخیا ایڈا دلیر بہادر چندر وڑ گیا، انہیں چذان شروع ہوئی تھی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہوا تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو چاہنی ہے کہ نہیں کیا نام جڑا دنیا پکاریا جاتا رہے، تو کیا چاہنی؟ فرمایا اس سے پاروں چپ کر کے بہ گئے کہ رسول اللہ دا نام تے جاری رہے۔ میں اور ابو بکر کشمیری شروع کر دیے، مدینے چ اسلام دا قصہ مک جانا، پوری دنیا کفر ہی کفر ہونا۔ اس تو جو تاریخ پڑھی دی ہے علی علیہ السلام اور دی اولاد دی پتہ لگتا بے حسن بھی اس پاروں میں چلو تا نشین ذات سے پیکاڑے کی پشت پادت برسے تاجن ملے آیا تخت، 40,000 بندے نے بیعت کی، اور امیر المومنین تو بھی زیادہ محبت علی نہ رکھتے، حضرت حسن نہ رکھ لی، مگر جب ویکھیا کہ نہیں مسلمانوں دی خون رضی، فرمایا تخت نوں میں لت مار دینی ہے، مسلمانوں دی خون رضی نہیں میں پسند کرتا۔ اس تو اولاد رسول دا احسان منن مسلمان کہ مسلمانوں دی بہتری بھی جدوں وقت آیا اپنا حق پیچھے سٹیا کہ اسلام دا نام دنیا جاری رہنا چاہیے۔ ہن بھی وقت ہے، تواڈے امام اور مرشد بھی ایران چاہتے ہیں، میں بھی انہوں دا حامی ہاں کہ ایسے کوئی شیعہ سنی گلاں نہ کرے۔ ہن پائی یہودیاں تے ہندوؤں تے نصارا دے مقابلے تے کھو جاؤ، ویلے ہو جائیں گے تو پھر فدق دے مسئلے بھی حل کریں گے۔ اجے وقت کوئی نہیں، کہڑے فدق نو اے گرفتار علی، اے گرفتار ابو بکر علی اختیار باز،
اے کہ نہ شناسی خفی راز جری ہوشیار با ہن سامنے خطرہ نظر آن ڈیا اسرائیل اور کافر کتل دینا چاہتے سانوں کہ اسی 1400 سال دے جھگڑے پئی رہیے کوئی عقل دی گل نہیں باقی جڑے لوگ معاویہ دے ساتھیاں دی حمایت کرتے میں انہاں دی محنت کروں گا میں نہ تسی اہل سنت دی کوئی خدمت کرتے جے تے نہ اے صحابہ کرام دی کوئی خدمت ہے وہ لوگ جڑے انہوں نے ظلم کیتا امیر المومنین نے جنگاں کر کے حق لڑیا اور انہوں دے سارے اقدام باطل غلط ہے اللہ مینوں تانوں سارے نوں آل محمد دی محبت تے قائم رکھے سے تے موت دے اور آخرت دے دن اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دا ساتھ نصیب کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم میں مرد میدان ہے سوال جواب دا ہر جو میرا اتوار نو میرا پروگرام ہوندا تسی بھی نوٹ کر چھڈو مشرق تو مغرب تک آسٹریلیا تو امریکہ تک لوگ پوچھ رہے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہوتا فتاوا آن لائن اتنے میں سوالاں دے جواب دینا ہر گروہ دے لوگ پوچھتے تھے جتھے جتھے میرا پیغام گیا لوگاں کیا بابا تیری گل اگر دنیا چلی جائے امن ہو سکتا بالکل اسلام دی سمجھ آ سکتی ہے اس تو میں نہ مجلساں پڑھنا نہ تقریراں دا میرا کوئی چسکا حق کہنا اور میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابل مسجد نہ تہذیب کا فرزان آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ فرماتے حضور علیہ السلام کا ارشاد اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا کس نے قتل کیا کس نے نہیں کوئی کہہ سکتا ہے یہ معلوم نہیں میں کہا نہیں اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا اس کے بعد دوسری مثال دیتے ہیں امام ابن الحمام فتح القدیر میں پہلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی دوسری وَأَمَّا الْحَجَّاجِ فَحَالُهُ مَعْرُوفٌ اس کا ظالم و جابر اور جائر ہونا معروف ہے دوسری اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی تابعین میں سے اس نے جس کو جج مقرر کیا جو اہل تھے انہوں نے منصب لے لیا یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تفریع کہ جج ہونا اگر مقرر کر دے سلطان جائر تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا معاملہ انکار نہ کرے وہ جائز ہے تیسری دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا بدبخت تھا جہنمی تھا بے ایمان تھا لعنتی تھا اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں میرا فتویٰ کفر کا ہے لعین تھا اور کہتے ہیں مگر ایسے جائر کے زمانے میں بھی جن تابعین کو جج اور قاضی مقرر کیا لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی خاطر انہوں نے بھی قبول کیا منصب اب آپ دیکھیں کیا مثالیں دی ہیں یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں پھر چوتھی مثال دی ہے صاحب فتح القدیر نے وہ کہا ہے کہ اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے بلاد مغرب میں غیر مسلموں کا قبضہ ہے مسلمان زمینوں پر مسلم ممالک پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے بلاد المغرب میں مغرب کا جو موراکو وغیرہ کے بلاد میں اور بلاد حبشہ میں مگر وہاں مسلمان ہے ہی کوئی نہیں سلطان لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے اور انصاف کی فراہمی کے لیے لوگ مل کر خود ہی اپنا کسی کو والی اور گورنر مقرر کر لیتے ہیں خود ہی اپنا جج مقرر کر لیتے ہیں خود بھی جمعہ اور عید کی نماز کے لیے امام مقرر کر لیتے ہیں یہ تقرری بھی جائز ہے وہ کہتے ہیں جس طرح یہ تقرریاں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائز ہیں اس طرح ایسی تقرری ان کے دور میں بھی جائز ہے میرا خیال ہے کوئی 2 سال کا بچہ ہوگا تو شاید اس کو سمجھنا آئے شاید 3 سے 4 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ بھی نہیں رہے گا جس کو سمجھنا آئے اب یہی کتاب الہدایہ اس کی ایک اور شرح ہے البنایہ امام عینی کی امام بدر الدین العینی ان کی شرح البنایہ علی الہدایہ اب اس کی عبارت لے لیں وہ بھی یہی کہتے ہیں والحق کان بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فی نوبتہ
اس ٹرم میں, اس باری میں حق مولا علی کے طرف تھا. یہ بیان کر کے آگے جملہ سن لیں. العنایہ, میں بڑا اہم جملہ بتا رہا ہوں شرح الہدایہ پر. فقہ حنفی کی مسلم کتاب, یہ امام عینی شارح بخاری بھی ہیں, عمدۃ القاری کے مصنف, اور یہ شارح ہدایہ بھی ہیں البنایہ. وہ لکھتے ہیں وعند اہل السنہ, اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. وعند اہل السنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کان باغیا فی نوبت علی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ مولا علی مرتضیٰ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے یہ لفظ بغاوت کا استعمال کیا. عبارتیں پڑھے ہوئے اور یہ کتابیں پڑھے ہوئے اور کچھ نہیں تو 40-45 برس گزر گئے. 1970 سے پہلے کتنا زمانہ ہو گیا؟ 48 سال ہو گئے جی. 48-50 سال گزر گئے, چونکہ 70 سال 2 سال پہلے پڑھی تھی. مجھے تو یہ کتابیں, یہ عبارتیں پڑھے 50 سال گزر گئے تھے, میں نے کبھی بیان نہیں کی. مگر اب میں نے دیکھا کہ امت میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے, لوگوں کے عقیدے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت, محبت اور مودت اسے متزلزل کیا جا رہا ہے. میرا فرض تھا, میں نے جواب دہ ہونا ہے اپنے مولا اللہ کی بارگاہ میں, کہ میں وہ پردے اٹھاؤں غفلت کے, نادانی کے, اور لوگوں کو حق دکھاؤں. جتنے الزام معاویہ پہ لگائے جاتے حضرت علی کے مقابلے میں باغی ہیں, کہتے ہیں نا باغی ہیں. باغی وہ ہوتا ہے جو بغاوت کر کے توڑے. یہ میں نے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے بات کی ہے. باغی وہ ہوتا ہے جو پہلے بیعت کرے پھر توڑے. حضرت معاویہ نے تو بیعت ہی نہیں کی. وہ باغی ہیں, طاغی ہیں, کنبہ پرور ہیں, بیت المال میں سونا چاندی اپنی الگ کر لیا کرتے تھے. جتنی باتیں آپ کے دل میں آئیں, سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئی. حضرت علی بہت اونچی شخصیت, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ساری دھرتی حضرت معاویہ جیسے لوگوں سے بھر جائے نا, خدا دی قسم حضرت علی دے مرتبے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. حضرت علی کا مقام بہت اعلیٰ ہے, بہت اونچا ہے. حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتے, اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو بنیاد آپ نے بنائی حضرت علی کے مقابلے میں آنا, بیعت نہ کرنا, اس کو آپ نے بنیاد بنایا نا. بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی سارے دھوڑے دھو گیا. میری بات کو غور سے سنیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں, فرزند ہیں, ان کو خلافت ملی. کیا ملی؟ انہوں نے 6 مہینے کے بعد خلافت کس کے سپرد کر دی تھی؟ بولو ذرا, بولو بولو بولو. سلو بھی کی, کوئی دباؤ تھا؟ حیدر کرار کا بیٹا الیاذ باللہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک بزدل تھا. فوج ان کے پاس ہے, پولیس ان کے پاس ہے, بیت المال ان کے پاس ہے. حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد یہ خلافت معاویہ کو دے دی. ان کے ہاتھ پر بیعت کی. خدا دی قسمیں پچھلے سارے شبہات دور ہو گئے, ختم. حضرت علی نہ توہن زیادہ محبت ہے یا پترا نو زیادہ محبت ہے؟ بولو بولو. وہ کیا کر رہے ہیں کہ تسی لڑائی کر رہے ہیں, وہ تو صلح کر رہے ہیں, بیعت بھی کر رہے ہیں, آپ ان سے لڑائی کر رہے ہیں. آپ تو حضرت حسن کے بھی دشمن ہیں. جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹوں نے صلح کی ہے نا, ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان. ہم تو مولائے علی ہیں. بے شک, بڑا عجیب جا لفظ نہیں میں بول چڑھ. ہم تو مولائے علی ہیں. مولا کا ایک معنی غلام کا بھی ہوتا ہے.
मौला का एक मायना क्या होता है? गुलाम। हम तो मौलाए अली हैं, हम तो हजरत अली के गुलाम हैं, हम तो हजरत अली के नौकर हैं, हम तो इस खानदान के गुलाम हैं जिससे हसनैन करीमैन ने सुलह की। उससे लड़ते हुए तुम्हें हया नहीं आती, फिर भी तुम कहते हो कि हम हजरत अली के घराने के मुहिब में। वो सुलह करती हैं। खिलाफत, कई लोगों को ये भी होता है मुआविया की खिलाफत खिलाफत नहीं थी, मुलुकियत थी। वो क्या थी? क्या कहते हैं? मुलुकियत थी। ये इंसाफ दी मां मर नहीं गई। ते बोलो हजरत हसन ने जो चीज मुआविया के सुपुर्द की थी वो क्या थी? खिलाफत। उन्हें की सुपुर्द कीता? खिलाफत। तुम कहते हो मुलुकियत थी। हद नहीं हो गई? हजरत हसन जो चीज उनके सुपुर्द कर रहे हैं मियाँ, वो क्या थी? हजरत हसन खलीफा राशिद हैं। सिर्फ खलीफा नहीं है, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद हैं। उन्होंने खिलाफत मुआविया के सुपुर्द की और उनके हाथ पर क्या की? बैत की। ये बात शायद आज से पहले किसी खतीब ने न की हो सकता है किसी ने की भी हो। 3 गिरोह हो गए थे सहाबा के। कितने? 3। एक हजरत अली के हामी, एक हजरत मुआविया के हामी, तीसरा गिरोह था गैर जानिबदार, ना असा इद्दे ना असा। इनमें हजरत साद इब्न अबी वक्कास, इनमें हजरत उसामा बिन जैद, मामूली लोग हैं। साद इब्न अबी वक्कास उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें मेरे नबी ने नाम लेकर जन्नत की बशारत दी। साद इब्न अबी वक्कास को मेरे नबी मामू कहते। और एक जंग के मौके पर मेरे आका उन्हें तीर पकड़ा रहे। वो बड़े निशानाबाज थे, तीर पकड़ा रहे हैं, वो तीर चला रहे हैं और मेरे आका क्या कहते हैं? इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, 7 तीर चलाओ, तुझ पर मेरी मां भी कुर्बान, तुझ पर मेरा बाप भी कुर्बान। मामूली आदमी, मामूली आदमी। इब्ने साद इसी का बेटा है। ये कहानी फिर सही। साद इब्ने अबी वक्कास उन लोगों में थे जो गैर जानिबदार। उन्होंने न इनका साथ दिया न उनका। सहाबा कितने हैं? 50,000। कितनी तादाद है? 50,000। कुछ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हामी हैं, कुछ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हामी हैं, कुछ क्या हैं? गैर जानिबदार। बंदयाल भी बड़ा दावा करने लगा है और रेत की दीवार पे खड़े होकर नहीं करने लगा कि कल कोई बंदा उठे मेरी इस बात को झुटला दे। इंशाअल्लाह कोई नहीं झुटलाएगा, इंशाअल्लाह नहीं झुटलाएगा। बड़ी पुख्ता बात करने लगा हूं। जब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 महीने खिलाफत करने के बाद हजरत मुआविया से सुलह की और उनके हाथ पर बैत की, तो वो सहाबा के जो तीनों तबके थे वो हजरत मुआविया की खिलाफत पर मुत्तफिक हो गए थे। तीनों तबकों ने उनको अपना अमीर माना। 54 सूबे थे। कितने? 54। थोड़े कोल कितने? वो भी नहीं सांभे जाते पे, सिर्फ 4। और वो 54 सूबों का। एक बात मैं और कहना चाहता हूं यार, आप में जो उलमा बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, तुम्हारी जबान पे चढ़ो अमीर शाम। अमीर शाम क्यों? अमीर शाम वो सिर्फ शाम का अमीर है? नहीं, ये सुन्नियों की जबान नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। 54 सूबों का अमीर है। कितने? 54 सूबों का अमीर है। 54 सूबों में कोई एक कलमा पढ़ने वाला दिखा, सिर्फ एक, जिसने मुआविया की बैत का इनकार किया, लिया। इस तरह का मुत्तफक अलैह रहनुमा आपको कहीं मिलेगा?
54 صوبوں کے مومن اس کی خلافت پہ کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے، متفق ہو گئے۔ ہمارے خطیب ایک بات بیان کرتی ہیں، آپ نے یقیناً خطبہ سے سنی ہوگی۔ ایک جگہ پہ صحابہ جا رہے ہیں، لشکر لے کے جا رہے ہیں، فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں یا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ قریب کے گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ جو جنگل ہے اس میں بڑے بڑے خونخوار درندے ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں، یہاں فوجی چھونی نہ بناؤ۔ تو وہ جو کمانڈر تھا وہ جنگل کے کنارے آیا، سنے نا علماء سے، جنگل کے کنارے آئے، اس نے درندوں کو آواز لگائی، اور شیروں اور چیتوں ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل کے درندوں کو حکم دیا کرتے، کبھی ہم ایسے بھی تھے دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتے، کبھی ہم ایسے بھی تھے دجلہ کی موجوں سے باتیں کرنے لگتے تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، اور آج اولاد اپنے باپ کی نہیں مانتی، شاگرد استادوں کی، شاگرد فرما بردار نہیں، اولاد فرما بردار نہیں۔ کبھی جنگل کے درندے غلامی کرتے ہیں، پھر دنیا نے دیکھا درندوں نے اپنے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے اور یہ کہتے ہوئے جنگل خالی کر دیا، اگر تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ علماء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، خطباء یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات صرف بندیالوی بیان کرے گا۔ یہ واقعہ جس خلافت میں پیش آیا تھا وہ خلافت معاویہ کی خلافت تھی۔ رب کی تائید حاصل ہے یا کوئی نہ؟ 54 صوبوں کا حکمران ہے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی فوجیں مقابل آئیں، دونوں طرف سے بندے شہید ہو گئے۔ یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کا، حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، تاریخ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا، امیر المومنین یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں مشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کافرون ہم، کیا آپ کے مقابلے میں آنے والے کافر ہیں؟ قال لا، اس نے کہا منافقون ہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال لا، مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں۔ یہ جو حضرت علی کا فرمان میں پڑھنے لگا ہوں، ارشاد، اللہ کرے من ترجمہ نہ کرنا پوے، تھوڑی میری پہلی ملاقات ہے تو میرے مزاج تو واقف نہیں، عربی بڑی سوکھی جائیے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ اس نے کہا نہ مشرک ہیں، نہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں، تو یہ کون ہے؟ فرمایا ہم اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا۔ حضرت علی انہیں اپنا بھائی کہتے ہیں، تم حضرت علی کی محبت میں آ کے ان پہ تبرہ کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، حضرت علی کے حامی بن کے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے میرے نبی کا، حضرت علی کی فوج میں، حضرت علی کے لشکر میں باہر نکلے خیمے سے، حضرت علی ساتھ ہیں، کچھ لوگ کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، اس طبقے سے اس طبقے سے۔ عدی نے کہا امیر المومنین جو لوگ مخالف فوج سے مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو ہمارے لشکر میں مارے گئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ مخالف فریق کے مارے گئے لوگ، پھر عربی آپ سمجھیں گے، میں شاید اس کا ترجمہ نہ کروں۔ حضرت علی نے فرمایا قتلانا، ہمارے مقتول، وقتلا ہم، اور ان کے مقتول فی الجنہ،
یہ حضرت علی باغیوں کو کہہ رہے ہیں باغیاں جنت جانا کیسے جی؟ وہ آیت قرآن پاک میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اگر ان میں سے ایک بغاوت پہ آمادہ ہو تو سارے مل کر اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، لڑو اس سے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن حکم دیتا ہے باغیوں سے لڑو، مقابلہ کرو باغیوں کا۔ حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ سنو، جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس، جو میرے پاس ہیں میرے پاس۔ حضرت حسن نے کیا کیا تھا؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ باغی ہوتے تو سلو کرتے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول فی الجنہ، کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ دیکھو جو ایک گلا پھاڑنے والا مولوی، ٹھیک ہے جی، حالت دیکھیں اس بندے کی، اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو امیہ کو بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی کیا نا، یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا، کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا۔ یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ، یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے، وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے۔ پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لے، کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، مفہوم گڑا ہوا ہے، تو 10 مفہوم کیا ہے، آیا نا داڑھ تھلے 10 کے ہی مفہوم، چل تو 10 دے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو۔ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں، ویح عمار، افسوس ہے عمار۔ وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812، ہاں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، 50+ ایج ہے۔ حضور وہ اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے، بڑے والے پہاڑی پتھر، اینٹیں نہیں ہیں۔ حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ، وہ پکار رہا ہوگا، بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف، ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ، یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی، اس کا فہم بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کو جہنمی نہیں کہتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں. ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے. تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، ان کی اطاعت واجب تھی. اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. اے تو اڑی جماعت المسلمین نہیں، جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا. حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے. تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جی فیعت الباغیہ، ترجمہ ہی نہیں کر رہے فیعت الباغیہ دا، اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، ہاں. اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ تو نام ہوتا ہے نا، سعد ابن معاذ، یہ میم کے اوپر زبر ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ اللہ، او معاذ اللہ الگ ہے. حدیث اتےڑا معاذ اللہ تو پڑھے ہے، یہ گستاخی ہے. ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ونریبل کرنا. ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں. اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے، اس کی الگ سے معافی مانگیں. ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے. ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی ہے. ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر؟ اب اگے ٹورو دی شرح بیان کرو، وہ پھر مشکل بن جائے گی. چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں. ہوں نہ کڑیو، کہتے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا. آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں. وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے. پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی. وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا. وہابیوں سے شروع کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول. میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، 200 سال پرانی کتاب، اردو ترجمے سے یہ چھاپ رہے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا. اب دیکھیں کیا جملے وہ لکھ رہے ہیں. یعنی وہ پورے کا پورا نیریٹو یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. پھر انہوں نے مسند احمد کی وہ حدیث لکھی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار قتل ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے. اوے جیت کی فوج نے مارا ہے وہ تو مان رہے ہیں. ایک نکے ہی حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے. ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے
جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا. ٹھیک ہے, شیخ البانی کو یہ رافضی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں, انہوں نے نہ ناسبیوں کو چھوڑا ہے نہ رافضیوں کو چھوڑا ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. نہیں, فتوے چاہیے نیم رافضی فل رافضی والے. تو وہ محمد بن وہاب کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث کہ عمرو بن عاص جب آئے تو حضرت معاویہ نے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو, ہم نے اسے مارا ہے, اس کو تو علی نے مار دیا ہے, ہمارے نیزوں کے درمیان لا کے پھینک دیا ہے, نہ یہ ساتھ لے کے آتا تو نہ وہ قتل ہوتا. نعوذ باللہ. اتنی دور کی تعویل بھی نہیں کہنا چاہیے, 180 ڈگری. تو جب مولا علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کیا؟ نعوذ باللہ کہ نہ لے کے آتے احد میں اور نہ وہ شہید ہوتے. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. ایک فرضی بات حضرت علی نے کی, موٹا دماغ جن کا ہونا ان کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ بات میں کرتا, یہ کہتے ہیں دیکھو جس نے فرضی بات کی ہے تو گستاخی ہو گئی ہے حضرت حمزہ. بھائی جب ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گستاخی نہیں ہوتی. حضرت علی نے بھی تو فرضی بات کی نا کہ حمزہ کا قاتل پھر رسول اللہ تھے. یہ پھکی دی مولا علی نے, کیسی زبردست پھکی دی, آج تک ڈکار آ رہے ہیں. ہاں, اس لیے میں جی ناظرین, آپ نے تمام مکتب فکر کے علماء کی گفتگو سن لی. ناظرین, پہ نمبر پہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر کرتے چلیں, کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ناظرین, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد اور اہل بیت بھی ہیں. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے اندر اوڑھ کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. تو ناظرین, بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں تو بات غلط نہیں ہوگی. ہم جتنی بھی نمازیں 5 نمازیں پڑھتے دن کے اندر, تو ہم ان 5 نمازوں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ صراط الذین انعمت علیہم, اگر آپ اتحیات کے اندر جائیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اگر آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ناظرین, ہم اپنی نماز کے اندر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, تو اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہم بات کرتے چلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لے کر آئیں. تو ناظرین, اگر ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں ذرہ بھی ایسا جملہ نہ کہو. تو ناظرین دیکھیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اور اگلی بات ہم کرتے چلے
محبوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو ناظرین وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صلح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کن گروہ کی صلح کروائی، وہ تو آپ کے علم میں ہے۔ لیکن ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت اور پیار کرنا وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کریں گے، اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔